بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی علیہ السلام کے گھر تشریف فرما تھی کہ اتنے میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں آ گئے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے لی اور قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت اور نیک شخصیت والے جوان تھے، اس لیے قافلے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اسی قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ جب اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خوبصورت اور جوان مرد کو دیکھا تو وہ ان پر مائل ہو گئی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ اور اللہ والی شخصیت تھے، انہوں نے عورت کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ پھر اس عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دی کہ میری خواہش کو پورا کرو ورنہ میں تم پر زنا کا الزام لگا دوں گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرا خدا انصاف کرنے والا عادل ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ناکام ہونے کے بعد اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ اپنی حرام خواہش کو پورا کر لیا۔ پھر جب اس عورت پر حمل ٹھہرا تو اس نے سوچا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کا یہی موقع اچھا ہے۔ پھر اس عورت نے ایک رات موقع دیکھ کر اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان میں چھپا دیے اور صبح ہونے پر شور مچا دیا کہ کسی نے اس کے زیورات چوری کر لیے ہیں۔ قافلے کے سربراہ نے قافلے میں موجود ہر ایک کے سامان کی تلاشی لی سوائے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن کہیں سے زیورات نہ ملے۔ عورت نے کہا کہ مجھے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر شک ہے، اس لیے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان بھی دیکھا جائے۔ قافلے والے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ ہستی ایسا کبھی نہیں کر سکتی، مگر عورت کے بار بار اصرار کرنے پر جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان کی تلاشی لی گئی تو زیورات کا ڈبہ انہی کے سامان سے نکل آیا۔ عورت نے کہا کہ یہ چوری اسی نے کی تھی اور اسی نے ایک رات زبردستی میرے ساتھ زنا بھی کیا ہے اور میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ قافلے کا سربراہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رسی سے باندھ کر ان کو واپس خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سزا کے لیے بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی۔ جب یہ خبر حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فوراً چلے جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں ان کو ویسے ہی رکھنا۔ جب حضرت علی علیہ السلام دربار خلافت میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ فیصلہ کرنے کی درخواست کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اجازت دے دی۔ عورت نے امام حسن علیہ السلام کے بلانے پر کہا کہ کون مجھے بلاتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت سمجھ گئی کہ اب میرا برا وقت قریب آ گیا ہے۔ مجبوراً وہ عورت سب کے سامنے دربار خلافت میں پیش ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے عورت سے پوچھا، کیا تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ بیان کرو، اصل واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے کہا کہ یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور سب کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں بول رہی اور اپنے جھوٹ پر اصرار کرتی ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن علیہ السلام مطلوبہ سامان لے کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت لیٹ گئی تو وہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ اے پیٹ کے اندر موجود بچے سچ بتاؤ۔ حکم خدا سے بچہ بولا کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم کس کے نطفے ہو اور چوری کس نے کی؟
بچہ بولا یہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی حرام خواہش کو پورا کرنے جاتی تھی، مگر ہر بار ناکام لوٹتی تھی۔ پھر اس نے ایک غلام کے ساتھ بدفعلی کر لی اور میں اس غلام کا نطفہ ہوں، اور اس عورت نے خود ہی زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان میں چھپا دیے تاکہ ان کو بدنام کر سکے۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا۔ پھر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک دن جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا اور چوری کا الزام ہوگا اور اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے فرمایا حضور اس وقت پھر ان کی راحت کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا لے لو، جب یہ واقعہ ہو تو اس عورت کے پیٹ پر اس کپڑے کے ٹکڑے اور عصا کو رکھنا، پیٹ کے اندر سے بچہ گواہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حضرت علی علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔